محرم کی ہوا جب چلتی ہے تو فضا بدل جاتی ہے، لبوں پر بے ساختہ صدا آتی ہے یا حسین۔ یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایسا پیغام جو ظلم کے خلاف مزاحمت، حق کے لیے قربانی اور ایمان کی بلندی کی علامت ہے۔ اسلام کے بظاہر پرامن دور میں یزید نام کا شخص اقتدار پر قابض ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اس کی حکومت کو جائز تسلیم کر لے، لیکن حسین نے کہا یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت ہرگز نہیں۔ یہ انکار صرف سیاسی نہیں، روحانی بغاوت تھی۔ یہ اعلان تھا کہ مسلمان صرف اللہ کا بندہ ہے، کسی باطل حکمران کا غلام نہیں۔ یزید کی دھمکیوں کے بعد امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ وہ مکہ پہنچے اور وہاں سے اہل کوفہ کے خطوط پر لبیک کہتے ہوئے کوفہ کا رخ کیا۔ لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ جن لوگوں نے مدد کے وعدے کیے وہی لوگ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑیں گے۔ محرم کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یزید لشکر نے انہیں پانی سے محروم کیا، ایک ایک لمحہ گزرنے لگا، ہر گھڑی ایک نئی آزمائش لے کر آئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے بھیجے گئے سفیر، جنہیں بے وفا لوگوں نے شہید کر دیا۔ حضرت حر جو یزیدی لشکر کے سردار تھے مگر آخری وقت پر حق کو پہچانا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو گئے۔ حضرت علی اکبر جوانی کی بہار میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم صرف 13 سال کے تھے اور شادی کے خواب دل میں لیے شہادت پا گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار لشکر پانی لینے نکلے مگر ہاتھ کٹوا دی اور پانی نہ پیا۔ حضرت علی اصغر کربلا کا سب سے چھوٹا شہید، 6 ماہ کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین نے اسے بازوؤں میں لے کر میدان میں پیش کیا کہ شاید دشمن کو رحم آ جائے، مگر جواب میں ایک تیر آیا اور ماں کی آغوش خالی ہو گئی۔ آسمان گواہ ہے کہ ظلم نے معصومیت کو نہ بخشا۔ امام حسین کی تنہائی اور شہادت۔ اب قافلے میں کوئی جوان مرد نہ بچا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تھے، زخمی جسم، ناتواں قدم اور دل میں امت کا درد۔ سجدے میں سر رکھا اور رب سے کہا، اے اللہ میں تجھ پر راضی ہوں اور تجھ سے راضی ہوں۔ پھر وہ وقت آیا جب سر قلم ہوا مگر حق سر بلند رہا۔ شہادت کے بعد اہل بیت کی آزمائش۔ شہادت کے بعد ظلم ختم نہ ہوا، خیمے جلائے گئے، خواتین کو قیدی بنایا گیا اور اہل بیت کو کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ حضرت زینب بہن ہونے کے ساتھ ساتھ مزاحمت کی علامت بن گئیں۔ یزید کے دربار میں کہا، اے یزید تو ہمیں ذلیل سمجھتا ہے، ہم نے حق کی حفاظت کی ہے۔ نتیجہ ہے کربلا کا پیغام۔ کربلا آج بھی زندہ ہے کیونکہ حسین صرف ایک فرد نہیں، ایک نظریہ ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ظلم کے آگے سر نہ جھکاؤ، حق کے لیے اکیلے بھی کھڑے ہونا پڑے تو ڈرو مت۔ کامیابی مال و دولت نہیں، اصولوں پر قربانی ہے۔